براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کا حق حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ رکو نمبر 7 اور آیہ نمبر ہے 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان کا آپ کو، لما اذنت کیوں اجازت دی آپ نے، لہم ان کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ یہ تبینہ صاف ظاہر ہو جاتے لگا آپ کے لیے، الذین وہ لوگ جو صدقوا جنہوں نے سچ کہا، وتعلم اور آپ جان لیتے، الکاذبین جھوٹوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کل کی آیت پڑھی تھی اور کل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یعنی جو جنگ تبوک تھی اس میں ہر ایک شخص کا نکلنا جو ہے وہ فرض تھا۔ یعنی ایک تو یہ کہ یہ عام جنگ نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگ تھی، اور اس کے علاوہ یہ رومیوں سے جنگ تھی۔ اور کیونکہ رومی کے بارے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ رومی جو تھے وہ بہت اس دور کے جو ہے بہت طاقتور لوگ تھے، حالانکہ اس سے پہلے جب خالد بن ولید اپنے اس لشکر کو نکال کر لے کر آ گئے ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے مطلب رومیوں کو جو ہے مطلب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کے غلبہ ڈال دیا تھا، ایک خوف ان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں سے لڑنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، کیونکہ خالد بن ولید جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ کی بہت ساری ٹیکٹک اور بہت ساری مطلب بہت ساری چیزیں جو ایک جنگی سپہ سالار کے پاس ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام چیزوں سے نوازا تھا۔ تو وہ ایک بہت اپنی ذہانت اور مہارت سے جو ہے وہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر لے کر آ گئے تھے۔ اور یہاں پر بھی جیسے کہ ایک تو یہ کہ جنگ موتا کا اور جنگ تبوک کا جو ریزن تھا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو جنگ تھی ایک آزمائش بھی تھی۔ آزمائش کیوں تھی؟ ایک تو یہ کہ دور کا سفر تھا، دوسرے یہ بڑی جنگ تھی، رومیوں کے ساتھ ہونی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہے تو اس کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کسی جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، جو نہیں جانا چاہتا وہ نہیں جائے، لیکن اس جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ ایک تو یہ کہ دور کا سفر ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورت کا جو بھی سامان ہے وہ ساتھ میں لے لے اور پہلے سے اس کی تیاری کر لے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو وہ اس کی اپنی سواری کا انتظام کر لے، مطلب ہر طریقے سے جانا جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے وہ لکھ دیا گیا تھا کہ جانا ہی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو وہ نہیں گئے تھے یا وہ نہیں جانا چاہتے تھے، تو یہاں پہ اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں، حتیٰ منافق اور مسلمانوں کے بارے میں جو ہے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور یہ جنگ ایک بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش کیوں تھی؟ کیونکہ مسلمانوں کی مطلب اس ٹائم پہ جو ایک تو سخت گرمی تھی، اور دوسرے یہ تھا کہ تھوڑا قحط سالی تھی، اور قحط سالی کے علاوہ جو تھا ان کی جو کھجور کی جو فصلیں تھی وہ پکی، مطلب بالکل فصل جو ہے وہ کٹنے کے لیے بالکل تیار تھی، لیکن جنگ میں جو ہے وہ جانا لازمی ہو گیا تھا، تو اس لیے مطلب ہر شخص نے جو ہے اس جنگ میں ضرور بضرور جانا تھا۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، یعنی یہاں پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا، کیوں اجازت دیا آپ نے ان لوگوں کے لیے یا ان کے لیے یہاں تک کہ صاف ظاہر ہو جاتے ہیں آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے مطلب جنہوں نے سچ کہا، یا پھر جو جھوٹے ہیں، آپ ان لوگوں کو جان لیتے ہیں جنہوں نے سچ کہا اور جو لوگ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات کیوں واضح کی؟ کیونکہ جو منافق تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہیلا بہانا جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان کے نزدیک یہ تھا ایک تو دور کی جنگ ہے، جیسے اس سے پہلے ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ اگر ان کے نزدیک انہیں یہ پتا ہوتا، کیونکہ رومیوں سے جنگ ہے اور رومی کیونکہ ان کا غلبہ بہت زیادہ تھا، تو ان کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ مسلمان اس کو نہیں جیت سکتے، تو ان کو ان کے اپنے خیال میں تھا یہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں جائیں اس جنگ میں، نہ تو ہمیں کوئی مال مل رہا ہے، دوسرے ہمیں ایک لمبا سفر ہے، ہماری فصلیں پکنے کے لیے اور کٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں، تو ہم کیوں جائیں وہاں پر۔ اور پھر انہوں نے کیا ہے آقا وسلم کو جو ہے وہ
اجرت سوری عذر پیش کرنے اسٹارٹ کر دیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی. جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ منافق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے جو ہے ان سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یا میری بیوی بیمار ہے، میرا بچہ بیمار ہے، یا میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا. تو وہ سب ان کے ہیلے بہانے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی جانتے تھے ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے جس نے اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. تو اس آیت میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما دیا اس بات پر کہ آپ نے ان کو اجازت دے دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک وارننگ بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بہتر یہ تھا کہ آپ ان کو اجازت نہ دیتے. اگر آپ ان کو اجازت نہیں دیتے تو ان کا جو نفاق تھا وہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں. نیکسٹ ہے لا یستاذنک کا، نہیں اجازت مانگتے آپ سے الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا یہ کہ وہ جہاد کرے باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین متقیوں کو. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، یہاں پر جو ہے مومنین کی صفت بیان کی جا رہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مومن جو ہے وہ کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے اس بات پر، یعنی وہ ایک تو یہ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس بات پر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ کبھی آپ سے جو ہے وہ جہاد کے معاملے میں یا اپنے مالوں کے اپنی جانوں کے معاملے میں کبھی بھی آپ سے جو ہے وہ اجازت نہیں مانگیں گے. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم نہیں جا سکتے. اور پھر اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے متقیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو متقیوں کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا بھی پتہ ہے جو منافقین ہیں. لیکن یہ کیونکہ یہ جو جنگ تھی یہ ایک آزمائش تھی، اور پھر اس آزمائش میں جو ہے وہ لوگوں کا پتہ چل جانا تھا کہ کون کیسا ہے. جیسے کہ ہم نے جنگ احد میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی جو ہے بہت سارے منافقین تھے، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اکیلے ہی مطلب وہاں پہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ جنگ سے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ پلٹ کر آ گئے تھے. اور اس سے پہلے بھی ہم جو ہے وہ پڑھ کر آئے ہیں کہ جہاں پہ منافقوں نے جو ہے بہت ساری جنگوں میں جو ہے وہ یا تو انہوں نے مطلب جس طریقے سے بھی ان کا رویہ تھا، جو ان کا رد عمل تھا، جیسے عبداللہ بن ابئی کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے جنگ احد میں اس نے کم سے کم 300 لوگ، وہ ایک تو یہ کہ وہ خود جنگ سے پلٹ گیا تھا صرف اس بات کے اوپر کہ یہ جنگ جو ہے مدینہ سے باہر کیوں لڑی جا رہی ہے، اور پھر وہ اپنے ساتھ ساتھ کم سے کم 300 لوگوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ میں لے کر آ گیا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں تو وہ ہرگز آپ سے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے سے اور اپنی جانوں سے کبھی بھی آپ سے جو ہے وہ آپ سے سوال نہیں کریں گے اور آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے. نیکسٹ آیت ہے انما یستأذنک، یقیناً اجازت مانگتے ہیں آپ سے الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وارتابت اور شک میں پڑے ہوئے ہیں قلوبہم دل ان کے، فہم چنانچہ وہ فی ریبہم اپنے شک میں یترددون تردد کر رہے ہیں. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے اجازت صرف وہی لوگ مانگیں گے، یعنی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہرگز آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے جو ایمان رکھتے ہیں، جنہیں آخرت کے دن پر ایمان ہے. اور نیکسٹ آیت میں جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے صرف وہی لوگ اجازت مانگیں گے جو ایمان نہیں رکھتے. کس پر نہیں ایمان رکھتے؟ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے دل جو ہے وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ ان کا جو ایمان کا لیول ہے وہ ڈاواڈول ہے، کبھی تو وہ ایمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور کبھی وہ اس سے پھر جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی کھڑے ہو کے ہم نے جواب نہیں دینا. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافقین ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اس شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ آخرت تو کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ اپنے شک میں ہی جو ہے وہ تردد کر رہے ہیں. ولو اور اگر ارادو وہ ارادہ کرتے اخرجو نکلنے کا، لعدہ ضرور تیار کرتے لہو اس کے لیے عدتاً کچھ سامان، ولیکن اور لیکن کریہا ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے بعثہم اٹھنا ان کا، فثبطہم پھر اس نے روک دیا انہیں، وقیل اور کہا گیا اقعدوا تم بیٹھ رہو مع القائدین ساتھ بیٹھ رہنے والوں کے. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفت تھی وہ بیان کر دی کہ منافق کون ہوتے ہیں اور مومن کون ہوتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی خود ایک تو یہ کہ منافقین نے جانا پسند نہیں کیا، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا اور تو ضرور وہ اپنا سامان تیار کرتے، کیونکہ اگر انسان کہیں بھی سپوز اگر آپ کہیں سفر پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ نے کہیں اگر ایک
ایک دن کے اگر آپ نے پکنک پہ بھی جانا ہے تو اس کی بھی آپ تیاری کرتے ہیں، پھر یہ تو جنگ تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے جانا ہوتا تو ضرور وہ اس کی تیاری کرتے، تو انہوں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، اور جس نے تیاری نہیں کی تو پھر اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا مطلب ان کا اٹھنا ہی اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ہیلے بہانے ڈال دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کس کس کا ایمان جو ہے وہ کس لیول پہ ہے، کون منافق ہے اور کون جو ہے وہ ایمان والا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تو مسلمان دکھتے ہیں، لیکن وہ جب کوئی نیکی کا کام کرنے کا ہوتا ہے تو پھر ان کے پاس بہت عذر اور بہت بہانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ بھی ان کی یہ صفت بیان کی ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا۔ جیسے بعض دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں، مجھے یہ چیز یہاں پہ کوٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ بعض لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا اپنے سامنے کھڑے ہونا پسند نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اس کو آدھی رات میں بھی اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو پھر اس کو، وہ چاہے اس کی ساری زندگی اسی طریقے سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں کھڑا کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا، ان کو روک دیا اور ان سے کہا کہ بس تم بیٹھ ہی رہو، یعنی بیٹھنے والوں کے ساتھ ان کو ہیلے بہانے دے دیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں نے کتنے ہیلے بہانے تلاش کیے۔ آگے نیکسٹ آیا ہے، لو خرجو، اگر وہ نکلتے فیکم تم میں، ما زادکم، تو نہ وہ اضافہ کرتے تم میں، الا سوائے خبالن خرابی کا، ولا اوزعو، اور وہ ضرور دوڑاتے خلالکم درمیان تمہارے، یبغونکم تلاش کرتے ہوئے تم میں، الفتنہ فتنے کو، وفیکم اور تم میں، سماعون کان لگا کر سننے والے، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظلم کرنے والوں کو۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نکلتے، یعنی یہاں پہ اب پھر منافقوں کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکل بھی پڑتے، اگر وہ تمہارے ساتھ چلتے بھی جنگ کے لیے، تو وہ تمہارے ساتھ صرف خرابی کا ہی ارادہ کرتے، یعنی اگر کچھ لوگ تمہارے ساتھ نہیں گئے، یعنی جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور وہ تمہارے ساتھ نہیں گئے، تو اس میں بھی جو ہے وہ خیر ہے، کیونکہ اگر وہ تمہارے ساتھ جاتے تو، کیونکہ جنگ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو عام اور سیدھے سادے مسلمان ہوں گے، لیکن وہ ان منافقوں کو کان لگا کے سنتے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ منافق ان کو ایسی کوئی بات کہتے جس سے جو ہے وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے آتے۔ تو اس سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے نہ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ بعض دفعہ جو چیزیں ہمیں بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس میں بھی خیر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی خیر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کا نہ جانا بھی جو ہے وہ خیر ہی ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جاتے تو وہ کوئی فتنہ ہی اس میں تلاش کرتے، اور پھر جو کان لگا کر سنتے ہیں ان کے لیے کوئی فتنہ وہ کھڑا کر دیتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی سیو کیا ہے جو جو جن کا ایمان، مطلب جو عام لوگ تھے اور سیدھے سادے مسلمان تھے، لیکن ان کا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ اور واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب جاننے والا ہے ظلم کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ منافق کون ہے اور کس طریقے سے وہ ظلم کرتے، یا کس طریقے سے وہ فتنہ جو ہے وہ برپا کرتے، تو ان کا نہ جانا بھی جو ہے وہ خیر کا باعث ہوا۔ لقد ابتغوا، بلا شبہ یقیناً ابتغوا انہوں نے چاہا، الفتنہ فتنے میں ڈالنا، من قبل اس سے پہلے، وقلبوا اور الٹ پلٹ کیے، لکا تمہارے لیے، الامورہ کئی معاملات، حتیٰ یہاں تک کہ جاء آ گیا، الحق حق، وظہر اور غائب ہوگا، امر اللہ حکم اللہ تعالیٰ کا، وہم کارہون حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ انہوں نے بہت چاہا کہ وہ فتنے میں ڈال دے اس سے پہلے آپ کو، یعنی آپ کو بہت الٹ پلٹ کیا، آپ تمہارے لیے کئی معاملات جو ہیں انہوں نے الٹ پلٹ کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور پھر وہ غالب ہو گیا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکہ کے جو سوری مدینے کے جو منافقین تھے، اور انہوں نے بہت سارے فتنے جو ہے وہ کھڑے کر دیے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چاہا کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو ہے وہ دین جو ہے وہ غالب ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ کئی معاملات میں انہوں نے اس کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چونکہ ناپسند کرنے والے تھے، لیکن دین جو ہے وہ ظاہر ہونے والا تھا، غالب ہونے والا تھا، اور جب وہ غالب ہو گیا تو ان کے فتنے جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من یقولو جو کہتا ہے، اذن آپ اجازت دے دے، لی میرے لیے، ولا تفتنی اور نہ آپ فتنے میں ڈالیں مجھے،
अला सुन लो, फिल फितनती, फितने में सकतू, वो पड़े हुए हैं। व इन्ना जहन्नम, और यकीनन जहन्नम, लमूहिततुन, जरूर घेरने वाली है, बिलकाफरीन, काफिरों को। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ पे जो है एक मुनाफिकीन की बात हो रही है, इब्न कैस की। और ये बड़ा सख्त और बड़ा जालिम था। तो इसके बारे में आता है कि इसने आप वसल्लम से जो है वो इजाज़त तलब की, और उसने कहा कि अगर मैं आपके साथ जंग में जाऊंगा तो मुझे शामी औरतों से जो है, मतलब वो जो है मेरे लिए फितना बन जाएंगी और मैं फिर जंग नहीं कर सकूंगा। यानी उसने एक ऐसी लॉजिकल बात पेश की कि मैं जो शामी औरतें हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं, तो कहीं मैं उन्हें देख के फितने में ना पड़ जाऊं, तो आप मुझे जो है वो इजाज़त दे दें कि मैं ना जाऊं। यानी ये एक एक बेज़रर चीज़ थी जिसके बारे में उसने आप वसल्लम से इजाज़त मांगी। तो आप वसल्लम ने उसको इजाज़त दे दी, और उसने कहा क्या था कि आप मुझे इजाज़त दे दें कि कहीं मैं फितने में न पड़ जाऊं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते, सुन लो, फितने में तो तुम पड़ गए हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जंग थी, और जो इस जंग में नहीं गया तो वो फितने में ही पड़ गया। जिसने अल्लाह ताला के हुक्म, जैसे ही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और उस पर लब्बैक कहा और वो उस रास्ते पे चल खड़ा हुआ, तो वो लोग फितने से बचा लिए गए। लेकिन जो लोग उस हुक्म पे हीले बहाने तलाश करते हैं तो वो फितने में पड़ गए हैं। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुन लो। यानी उसने अपना एक उज्र पेश किया था कि मैं जो है मतलब जाऊंगा तो फिर खूबसूरत औरतें देखूंगा तो फिर मैं नहीं जा, मतलब उसको जा सकूंगा, या मैं जंग नहीं ठीक से कर सकूंगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुन लो, फितने में तो तुम पड़े ही हुए हो, और यकीनन जहन्नम जो है वो घेरने वाली है काफिरों को। तो यहाँ पर जबकि काफिरों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है ये मुनाफिकीन की भी बात है, क्योंकि जो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानता तो फिर वो कुफरी करता है। जैसे कि जो इंसान जैसे नमाज के बारे में आता है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता और अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार करता है, तो उलमा के एक कौल के मुताबिक कुछ कहते हैं जो नमाज छोड़ता है वो कुफ्र करता है। तो इसी तरह जो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानता और इस डर से कि कहीं वो फितने में ना पड़ जाए, तो हालांकि वो फितने में तो पड़ा ही हुआ है। और फिर यहाँ पे इससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि इससे हमें ये बात भी पता चलती है कि हम देखें कि कोई भी चीज़ जो है वो हम बेज़रर या बिना किसी उज़्र के उसको हम नहीं छोड़ सकते। इंसान को अगर कोई उज़्र लाहक है तो फिर वो उस चीज़ को छोड़ सकता है। जैसे सपोज करें कि आप नमाज छोड़ना सिर्फ शरई उज़र की वजह से तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बिना किसी शरई उज़र के अगर आप उसको छोड़ते हैं तो ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है। तो ऐसे इंसान को देखना चाहिए कि वो कितने ऐसे काम हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी में वो करता है, और वो सोचता है कि कहीं मैं वो फितने में ना पड़ जाऊं। तो ये चीजें इंसान को देखनी चाहिए और उसको समझना चाहिए, बिना किसी उज़र के, मतलब शरई उज़र के चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। इन तुसिबका, अगर पहुंचे तुम्हें हसनतुन, कोई भलाई, तसुहुम, बुरी लगती है उनको, व इन तुसिबका, और अगर पहुंचे आपको मुसीबतुन, कोई मुसीबत, यकूलू, वो कहते हैं, कद तहकीक, अखज़ना, इख्तियार कर ली थी हमने, अमरना, अपने मामले में, मिन कबलू, पहले ही, वो यतवल्लऊ, और वो पलटते हैं, वहम फरीहून, इस हाल में कि वो सब खुश होते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है तो उनको बुरी लगती है, और अगर आपको कोई भलाई पहुंचती है तो उनको बुरी लगती है, और फिर अगर आपको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं कि अलबत्ता हमने तो पहले ही जो है अपने लिए एहतियात इख्तियार कर ली थी, और हम अपने मामले में पहले से ही जो है वो हमने सेफ्टी का जो है इंतजाम कर लिया था। और वो इस हाल में पलटते हैं कि अब वो सब खुश हों। जैसे कि हम जंग अहद में देखते हैं कि वहां से जंग अहद में बहुत सहाबा जो है वो कुछ सहाबा जो है वो शहीद हो गए थे, और जंग अहद में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो वहां पे भी अल्लाह ताला ने इस चीज को मेंशन किया था कि ये लोग ऐसे हैं कि इनको जब तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है तो इनको बहुत अच्छा लगता है, और फिर जब मतलब ये खुश होते हैं, और जब आपको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं कि हमने तो अपनी सेफ्टी का इंतजाम कर लिया था कि अगर हम इनके साथ जाते तो हम भी मारे जाते। तो वहां पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुन लो, अगर मौत ने अगर तुम्हें आना है तो वो तुम्हारे घर में भी आ सकती है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई भलाई तुम्हें पहुंचती है तो उनको बुरी लगती है। और फिर यहाँ से जो है मुनाफिकीन के रवैये का भी पता चलता है कि वो जब मुसलमानों को कोई बुराई पहुंचती है, सॉरी, कोई भलाई पहुंचती है, तो उनको जो है वो अच्छी लगती है, उनको उनके दिल जो है वो खुश होते हैं। लेकिन जब मुसीबत उनको पहुंचती है तो फिर वो ये कहते हैं कि हमने को तो अपनी सेफ्टी का इंतजाम कर लिया था। हालांकि वो इस हाल में पलटते हैं कि वो सब जो है वो खुश होते हैं। यानी जब जंग अहद में मुसलमान जो है वो उस जंग में जो है वो
ہار کر لوٹے تھے یا شکست خوردہ ہو کے لوٹے تھے، تو وہاں پر بھی ان کا یہی رویہ تھا۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو اپنی احتیاط کر لی، اگر ہم جنگ میں نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ اگر جا رہے ہیں تو پھر یہ ضرور بضرور یہ ہار کر ہی آئیں گے، ان کے نزدیک ان کو یہی لگ رہا تھا۔ قل آپ کہہ دے لن ہرگز نہیں یصیبنا نقصان پہنچے گا ہمیں، الا مگر ما کتبا جو لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے لنا ہمارے لیے، وہ مولانا وہی مالک ہے، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی پر فلیتوکل المؤمنون بس لازم ہے کہ توکل کرے ایمان لانے والے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں اس کی پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو کافر ہیں تو ان کا کیا ہے، جو مشرکین ہیں اور منافقین ہیں ان کا کیا تھا کہ ان کو لگتا تھا کہ بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یعنی مومنوں کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو جو منافقین ہیں ان کو بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف اسلام میں ایک تو یہ کہ وہ ڈر کی وجہ سے داخل ہیں، یعنی اب جب مسلمانوں کا غلبہ ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم یہاں نہیں رہیں گے تو ہم کہاں جائیں گے، تو ان کا جو ایک موٹیو ہے اسلام لانے کا تو وہ صرف یہ ہے کہ بظاہر مسلمان دکھنا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو پھر وہ ان کو بری لگتی ہے، لیکن جب کوئی مصیبت کوئی تکلیف مسلمانوں کو پہنچتی ہے تو اس پر جو ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا احتیاط کر لیا تھا، اور ہم نے تو جو بھی ہم کچھ اپنی پروٹیکشن کے لیے کر سکتے تھے وہ ہم نے سب کر لیا تھا۔ اور اگر آپ خوشی کے ساتھ مطلب آپ جنگ جیت کر آپ لوٹتے ہیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے، جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں بھی جنگ عہد کے درمیان پڑا تھا۔ تو اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہرگز بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا جب تک کہ وہ نقصان اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں نہ لکھ دیا ہو، یعنی کوئی بھی تکلیف کوئی مصیبت جو ہے وہ انسان کو نہیں پہنچتی، لیکن وہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعض حصوں میں بھی جو ہے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں آتی مگر صرف وہی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہو، یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے لکھی جا چکی ہو۔ اور انسان چاہے کتنی بھی اس کے لیے کتنا بھی جو ہے وہ انسان احتیاط کر لے یا کتنے بھی طریقے وہ استعمال کر لے اس سے بچنے کے، لیکن وہ اس سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ اور ایسے ہی اور یہ جو آیت ہے یہ ایک طریقے سے انسان کے دل کو جو ہے وہ تسلی بھی دیتی ہے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی، اور جو مصیبت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے، ورنہ کوئی بھی مصیبت انسان کو ایسے ہی نہیں پہنچتی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں بھی فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس لازم ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کو ہر حال میں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا ہے تو پھر وہ غیر اللہ پہ توکل کرتا ہے، اور جو غیر اللہ پہ توکل کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی بھی کام جو ہے مطلب پھر وہ ہیلے بہانے ہی تلاش کرتا رہتا ہے، اس کو یہی لگتا رہتا ہے کہ فلاں شخص میری مدد کر دے گا یا فلاں مجھے اس مصیبت سے بچا لے گا، لیکن کوئی بھی شے جو ہے وہ انسان کو نہیں بچا سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ قل آپ کہہ دیں حل نہیں تربصون تم انتظار کرتے بنا ساتھ ہمارے اللہ سوائے احدی حسنیین دو بھلائیوں میں سے ونحن اور ہم نتربص ہم انتظار کرتے ہیں بکم ساتھ تمہارے ان یہ کہ یصیبکم پہنچائے تمہیں اللہ تعالیٰ بعذاب کوئی عذاب من عندہ اپنے پاس سے، او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا سو انتظار کرو، انا یقینا ہم معکم ساتھ تمہارے متربصون انتظار کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یعنی جو مشرکین ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرتے ہو ہمارے ساتھ سوائے مطلب تم ہمارے ساتھ صرف دو ہی چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو، ہماری طرف سے تمہیں صرف دو ہی چیزوں کے بارے میں خوشخبری مل سکتی ہے، یا تو یہ کہ ہم میں سے کوئی شہید ہو گیا ہے، یا یعنی یہ کہ ہم جنگ میں ہار گئے ہیں یا شکست ہو گئی ہے تو وہ شہید ہونا ہے، یعنی وہ اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ مطلب
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ ہمیں صرف دو ہی بھلائیاں پہنچ سکتی ہیں، یا تو یہ کہ ہم کسی جنگ میں جائیں اور اس میں ہم فتح یاب ہو کر آئیں، یا پھر یہ کہ ہم اس جنگ میں جو ہے وہ شہید ہو جائیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو واضح کرتے ہیں کہ آپ کہہ دیں ہم صرف اور صرف دو بھلائیوں کا انتظار کرتے ہیں، اور ہم تمہاری طرح ان چیزوں کا انتظار نہیں کرتے کہ جیسے کہ تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ یہ شکست ہو کے واپس لوٹیں گے۔ تو ہمیں تو صرف کیونکہ ایک مومن کا جو ہے اس کی ہر حال میں جو ہے اس کی عافیت ہی ہوتی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر وہ اس جنگ کو جیت کر لوٹتا ہے تو پھر اس میں بھی جو ہے اس کے لیے بھلائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، ان یہ کہ، اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ مشرکین سوری منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ لڑنے سے اپنے اپنے آپ بھی رکتے ہیں پھر وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے ساتھ، یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنی ہی طرف سے کوئی عذاب پہنچا دے یا پھر ہمارے ہاتھوں سے کوئی عذاب پہنچا دے، جیسے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین تھے ان کو اپنی طرف سے عذاب پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے یا پھر ہماری طرف سے کوئی عذاب آئے، کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے کوئی عذاب دیں۔ تو یعنی حکم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی عذاب بھیجتا ہے یا پھر ہمیں استعمال کرتا ہے کہ ہم تمہیں کوئی عذاب دیں۔ اور اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بھی جو مدینے کے مشرکین تھے، بڑے مشرکین تھے، تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، تو انتظار کرو، یقیناً ہم بھی جو ہے وہ تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں، یعنی تم بھی انتظار کرو اس عذاب کا اور ہم بھی اس عذاب کا انتظار کرنے والے ہیں۔ قل آپ کہہ دیں انفقوا خرچ کرو طوعاً خوشی سے او کرہن یا ناخوشی سے، لن یہ کہ لن ہرگز نہیں یتقبل وہ قبول کیا جائے گا منکم تم سے، انکم یقیناً تم کنتم ہمیشہ سے ہو تم قومن فاسقین نافرمان لوگ۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں جیسے کہ جو مدینے کے کچھ منافقین تھے، اور کیونکہ جنگ تبوک میں ہر کسی نے جانا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بالکل اعلان کر دیا تھا کہ ہر شخص نے جو ہے اس جنگ میں شرکت کرنی ہے، تو کچھ منافقین تھے وہ جو اپنا مال لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی وجہ سے جا نہیں سکتے تو آپ ہم سے یہ مال قبول کر لیں، یعنی ان کو جانا نہیں تھا لیکن صرف انہیں مال دے کے یہ ایک طریقے سے یہ شو کرنا تھا کہ ہم کسی مجبوری کے تحت جا نہیں سکتے لیکن ہم مال جو ہے اپنا دے رہے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے صاف منع کروا دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تم خوشی سے خرچ کرو، یعنی تم اپنی خوشی سے بھی اگر یہ لائے ہو تو اپنی خوشی سے لائے ہو یا مجبوری سے لائے ہو کہ کہیں اگر ہماری جو منافقت ہے وہ کہیں کھل کر باہر نہ جائے، یا پھر ہمارے جو ڈبل فیسز ہیں جو ہم اسلام کے جو لوگ ہوتے ہیں یا ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے یا ان کے ساتھ جو ہمارا بیہیویئر ہے یا جو ہمارے دلوں میں ہے کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس چیز کو بالکل کلیئر کر دیا کہ انسان مطلب جنگ میں جو ہے وہ جو جنگیں لڑی جانی ہے تو اس میں مال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی مال کسی انسان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لیے اور پھر ایک بات یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کی کیونکہ ان کے دلوں میں یہ تھا کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، ان کا صرف مقصد یہ تھا کہ بس ہم اپنی طرف سے کوئی عذر پیش کر دیں اور کسی طریقے سے ہم جو ہے اپنی اس میں جان بچا لیں۔ اور کیونکہ جو جنگ تبوک ہے تو وہ بہت آسان جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک تو یہ اس کا سفر بہت طویل تھا، دوسرا یہ کہ اس ٹائم پہ فصل جو ہے وہ بالکل پکی ہوئی تھی، اس کو کاٹنا بھی تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ گرمی جو تھی وہ شدید تھی اور قحط بھی تھا۔ تو اس وجہ سے بھی جو نہ جانے کا سبب لوگوں کا تھا وہ یہ بھی تھا کہ ہماری فصلیں تیار ہیں، جیسے ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مال جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے سے روکتے ہیں، تو وہ کوئی بھی چیز انسان کے لیے اتنی بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ کر کوئی دوسری محبت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ مال کی ہو یا کسی مال کی ہو، اولاد کی ہو، بیوی کی ہو، یا اپنے کسی گھر کی ہو، ایون کسی بھی چیز کی ہو۔ جیسے ہم
पारा नंबर 4 में आले इमरान में ही पढ़ते हैं, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम हरगिज़ भी नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम अपना माल अपनी महबूब शय जो है अल्लाह ताला की राह में खर्च न कर दो। तो इसी तरह अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं कि जैसे ही हुक्म तबूक का हुआ था, तो उनका उनका क्या था कि उनको हर काम छोड़ के जो है वो चले जाना चाहिए था। लेकिन अब ये हीले बहाने तलाश करके और फिर अपना माल सिर्फ दे के, ये है उनका कि वो अपनी जान जो है वो बचा लें, लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे। सिर्फ एक तरीके से शो ऑफ करना था कि हम हमारा जो भी मसला है या हम इस वजह से परेशान हैं या हम नहीं जा सकते। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को वाज़ेह किया कि इनका जो माल है, चाहे खुशी से खर्च करें या नाखुशी से, और दिलों का हाल तो अल्लाह ताला ही जो है वो बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह ताला ने साफ इनकार करवा दिया कि आप इनसे मना कर दें कि इनका कोई भी माल जो है वो हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, और यकीनन तुम लोग जो है वो हमेशा से ही नाफरमान हो। क्योंकि जो मुनाफिक होता है वो कभी भी उस लेवल का ईमान नहीं ला सकता जैसे कि एक मोमिन ईमान लेकर आता है, और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि बस हम बज़ाहिर हम दिखते रहें कि हम मुसलमान हैं। वमा, और नहीं मनाहुम, माने हुआ उनके, अन तुक़बला, ये कि कबूल किए जाए, मिनहुम उससे, नफ़क़ातुहुम, खर्च किए हुए माल उनके, इल्ला, मगर, इन्नहुम, यकीनन वो, कफ़रू, कुफ्र किया उन्होंने, बिल्लाहि, अल्लाह ताला के साथ, और बिरसूल, और उसके रसूल के साथ, वला यातूना, और वो नहीं आते, अस्सलाता, नमाज को, इल्ला, मगर, वहम, इस हाल में कि वो कुसाला, सुस्त होते हैं, वला तुन वला युनफ़िक़ून, और नहीं वो खर्च करते, इल्ला वहुम कारिहून, मगर इस हाल में कि वो सब नापसंद करने वाले हैं। फिर इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा मना वमा मनाहुम, यानी कि उनको कोई माने नहीं है, उनको कोई मना नहीं है कि वो अपने माल खर्च किए माल जो है वो उनके कबूल किए जाएंगे, ये क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ जो है वो कुफ्र किया है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनका जो ये जो माल है ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता, यानी ये कोई मायने नहीं रखता कि उनके ये माल जो है वो कबूल किए जाएं अल्लाह ताला की राह में। हालांकि जो मेन अल्लाह ताला का हुक्म और उसके रसूल का हुक्म क्या था, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जंग तबूक जो है वो आखिरी जंग थी, और फिर उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो तुम्हारा माल है वो काबिल कबूल नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसको कबूल किया जाए, और उससे खर्च किए माल, उनके, यानी वो माल जो है वो खर्च किया जाए। क्यों? क्योंकि जंग में जो है वो किसी फरीक ने जाना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे से उस जंग में जाने से इनकार कर दिया, यानी उन्होंने अपने लिए हीले बहाने तलाश करने शुरू कर दिए, और उन्होंने अपने माल को जो है वो आगे कर दिया कि हम अब इस माल को देकर जो है वो अपनी जान बचा लें। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस बात को वाज़ेह किया है, और किस वजह से किया है, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया, उन्होंने ताला की बात को और उसके रसूल के उस हुक्म को नहीं माना। क्योंकि जंग का जो फैसला होता है वो जो रसूल का जंग में जाने के लिए, क्योंकि आप वसल्लम ने जो है वो बिल्कुल ऐलान कर दिया था कि इस जंग में जो है वो हर एक शख्स ने जाना है, लेकिन फिर उन्होंने जो हीले बहाने तलाश किए, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये तुम्हारा जो माल है वो इतना माने नहीं है कि इसको हम कबूल किए जाएं, इसको कबूल करें। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो नहीं आते हैं नमाज को भी, मगर वो इस हाल में कि वो सुस्त होते हैं। फिर यहाँ पे उनकी मुनाफिकीन की जो है वो कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि वो नमाज को भी आते हैं, यानी जो सबसे अफजल तरीन इबादत है कि वो नमाज पढ़े, तो वो नमाज को भी किस तरीके से आते हैं, सुस्ती के साथ, कसमसाते हुए। और फिर हम देखते हैं ना कि जो नमाज है, हम सूरह निसा में आई थिंक हमने पढ़ा है, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो नमाज को भी आते हैं तो सुस्ती करते हुए आते हैं, और ये भी देखते हैं, और आगे सिर्फ दो ठूंगे मारते हैं। यानी मुनाफिक की ये निशानी है ना कि वो नमाज जो है उस पर बोझ होती है, उस पर बोझल दिल के साथ वो उसको पढ़ते हैं, और सुस्ती और काहिली से वो नमाज पढ़ते हैं। और उलमा ने भी इसके बारे में लिखा है कि लोगों के सामने तो बज़ाहिर वो दिखा रहे होते कि हमने नमाज पढ़ ली, और लेकिन अगर अल्लाह उनको अकेला और तनहा छोड़ दिया जाए, तो फिर नमाज में जो है वो कसल और कुश्ती, मतलब काहिली और सुस्ती वो दिखाते हैं। और हालांकि ये जो है नमाज जो है ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और इसको जो है इंसान को चाहिए कि वो इसको दिल की खुशी के साथ अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो। और इस पर जो है वो नमाज के भी आई थिंक 5 आई थिंक लेवल्स हैं, जिसमें यस, नमाज के 5 लेवल हैं, जिसमें पहला तो यही है कि आप उसमें अच्छी तरीके से वुजू करें, और जब आप अच्छे तरीके से वुजू कर लें और उसके बाद टाइम पे आप नमाज पढ़ने जाएं, तो जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करता है, और जो अच्छे तरीके से वुजू करता है और फिर नमाज को जाता है, तो वो उसका एक
पहला दर्जा है आई थिंक, या फिर ये है कि जो जिनका सॉरी नमाज के 5 लेवल होते हैं, जिसमें से पहला ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए नमाज जो है वो अजाब हो जाती है। अजाब क्यों हो जाती है? कि उनका वजू प्रॉपर नहीं होता और वो उसके वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखते। यानी जब उनको लगता है कि अब नमाज पढ़ लेनी चाहिए, जो अव्वल वक्त होता है वो उसमें नहीं पढ़ते, बल्कि उसमें लेट करके ताखीर करके उस नमाज को पढ़ते हैं, तो वो नमाज उनके लिए फराखी का सबब नहीं होती, बल्कि वो मतलब वो नमाज उनके लिए फायदेमंद नहीं होती, बल्कि वो नमाज जो है उनके लिए एक तरीके से अजाब होती है। तो नमाज में जब आप नमाज पढ़ें तो नमाज में अच्छे तरीके से वुजू होना चाहिए और फिर उसकी वक्त की पाबंदी पाबंदी होनी चाहिए। तो जो सेकंड लेवल आता है तो उसमें क्या है कि जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करे लेकिन उसके टाइम का ख्याल ना करे, तो ये सेकंड लेवल है, लेकिन वो भी एक अजाब की ही सूरत होती है। और थर्ड वो है कि जब एक शख्स वुजू भी अच्छे तरीके से करे, उसके टाइम का भी प्रॉपर ख्याल रखे, और हाँ उसके टाइम का भी प्रॉपर ख्याल रखे, और नमाज में उसका दिल थोड़ा बहुत लगता हो। यानी एक तो ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि उसको उसका पूरा दिल लगता हो, बल्कि ये बस दो उसमें दो कंडीशन है, तो वो नमाज थोड़ी उसकी थोड़ी सी उसकी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि वो एक अच्छी नमाज है। और उसके बाद नंबर फोर्थ लेवल है, जो नंबर फोर्थ लेवल है उसमें यह आता है कि वो जो नमाज पढ़ने वाला है उसका वजू भी बहुत अच्छा है, और वजू का भी वो अच्छे तरीके से वजू करता है, नमाज की सॉरी टाइम की पाबंदी करता है, और नमाज में जो कुछ वो पढ़ रहा है उसके मायने में समझने की कोशिश करता है। तो ये नंबर 4 लेवल है, और इसमें ये कहा जा सकता है कि ये नमाज काबिल कबूल है। लेकिन नंबर 5 लेवल जो है, वो 5 लेवल ऐसा है कि एक शख्स जो ये सारे काम करता है लेकिन उसका दिल जो है वो अपना दिल अपने अल्लाह ताला के पास रख के नमाज पढ़ता है। और फिर जैसे हम देखते हैं ना कि जो सहाबा थे वो नमाज पढ़ते थे तो उनको कुछ होश नहीं होता था कि मतलब वो जैसे बहुत से सहाबा के बारे में हमने सुना है कि किसी के, जैसे हजरत अली के बारे में आई थिंक आता है कि उनके कोई तीर लग गया था, और वो तीर तीर जो है वो उनकी किसी हड्डी में जाके फंस गया था और वो निकल नहीं रहा था। और फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता हूँ और फिर तुम इस तीर को निकालना। तो वो उनकी जो नमाज थी वो इतनी हाई लेवल की नमाज थी कि वो अपना दिल अल्लाह ताला के पास रख के नमाज पढ़ते थे, और उनको नहीं पता होता था कि अब उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे एक सहाबी के बारे में मैंने सुना था कि उनके टांग में आई थिंक कुछ हो गया था, और फिर उसको काटने का मतलब उसको काटना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता हूँ, तब इसके साथ तुम्हें जो करना है, इस पाँव के साथ मेरे जो करना है वो तुम कर सकते हो। तो नमाज का जो 5वां लेवल है वो ऐसा होता है कि जिसमें इंसान अपने दिल को अल्लाह ताला के पास रखकर नमाज पढ़ रहा होता है, और वो नमाज जो है उस ये आई होप कि आपको समझ आया को ये कितने ऊंचे लेवल की नमाज होती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस लेवल पे पहुंच सकें, क्योंकि हम आई होप कि हम सेकेंड या थर्ड लेवल पे हों। थर्ड लेवल भी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है, तो मोमिनीन की जो नमाज होती है वो तो इस तरीके से होती है, लेकिन जो सॉरी जो मुनाफिकीन की नमाज होती है वो इस तरीके की नमाज होती है कि वो सुस्ती और काहिली के साथ उस नमाज को पढ़ते हैं। और जब माल खर्च करने की बात आती है तो वो माल भी अल्लाह ताला की राह में खर्च नहीं करते हैं, मगर इस हाल में कि वो सबसे नापसंद करने वाले होते हैं। यानी एक मजबूरी के तहत वो अल्लाह ताला की राह में माल खर्च कर रहे होते हैं। तो जैसे हमने पिछली आयत में पढ़ा ना कि अल्लाह ताला फरमाते तुम खुशी से खर्च करो या ना खुशी से, तो अल्लाह ताला जानते हैं, ये बज़ाहिर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही आप सल्लम को वार्न किया था कि आपने इनको परमिशन किसी मतलब कुछ मुनाफिकीन ने आप सल्लम से परमिशन ली थी जंग में ना जाने की, और किसी ने अपने बहुत अजीब अजीब से रीजन बताए थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने यही बात की है, जो सॉरी पिछली आयत थी उसमें कहा ना कि आपका ये माल जो है वो काबिल कबूल नहीं है, वो कबूल नहीं किया जाएगा, चाहे तुम खुशी के साथ खर्च करो या दिल के या अपनी दिल की खुशी से खर्च करो या मजबूरी से। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो खर्च ही नहीं करते मगर इस हाल में कि वो नापसंद करने वाले हो, यानी वो उस माल को खर्च नहीं करना चाहते। मुनाफिकीन का क्या होता है कि वो माल को लेना चाहते हैं, वो खर्च नहीं करना चाहते, मगर मजबूरी के तहत वो खर्च करते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम मुसलमान हैं। फला तुअजिबका सुना भले लगे आपको अम्वालहुम अम्वाल उनके, वला औलादुम न औलादे उनकी, इन्नमा दर हकीकत युरीदु इरादा रखता है अल्लाह अल्लाह ताला लियुअज़्ज़िबहुम कि वो अजाब दे उन्हें बिहा इसकी वजह से फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में, वतज़हका और निकले अनफुसहम जाने उनकी, वहुम काफिरून इस हाल में कि वो काफिर हों। फिर इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो आपको जो है वो इन लोगों के माल जो है वो बिल्कुल भी भले ना लगे। और यहाँ पर जो है आप वसल्लम से ये बात क्यों कही जा रही है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस बात को इसलिए वाज़ेह किया है
کہ کہیں آپ ان کے مال اور ان کی اولاد کو دیکھ کے جو ہے وہ کیونکہ ان کے پاس کثرت سے مال تھا، ان کے پاس کثرت سے اولاد تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے 11 بیٹے تھے، آئی تھنک 11 تھے یا اس سے زیادہ تھے. لیکن یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک طریقے سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. کیونکہ جو منافق ہے اور کافر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بہت دیا ہوتا ہے لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان کے مال، ان کی اولادیں بھلی نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہم کسی کو اس بات پہ جج نہیں کر سکتے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہو یا بہت زیادہ اولادیں دی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا کرائٹیریا یہ نہیں آتا کہ کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس اولادیں زیادہ ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ہو جو جس کے پاس مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، لیکن وہ نیک ہو، تب تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن جو انسان نیک نہ ہو، اور منافقین اور مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، مطلب بہت سارا مال بھی دیا، بہت ساری اولادیں بھی دی، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. جیسے ہم سورہ بقرہ میں بھی ہم آئی تھنک پڑھ کر آئے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے مال اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ آپ کو غافل نہ کر دیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ در حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس چیز کا ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں عذاب دے بوجہ ان کی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے. اور عذاب دینے کا ریزن کیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور اس کے حکم کو مانا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دیں اور ان کے جو ان کی جان ہے وہ اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں. یعنی اگر کوئی کافر اور منافقین ایمان لے کر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ایمان اس کے نہ لانے کی کیا وجہ ہے. کیونکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور جو خود ہدایت نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے. اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو مکہ کے مشرکین لوگ تھے تو ان کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مال دیا ہے. اور اسی طرح مدینے کے بھی جو منافقین تھے تو ان کا بھی یہی سوچنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت مال دیا ہے، بہت اولادیں دی ہیں. یعنی ان کے نزدیک کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی خوشندی اور اس کی رضا کا جو کرائٹیریا تھا وہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، بہت نوازا ہے، اور جس کو اولادیں بہت زیادہ دی ہیں تو وہ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے راضی ہے. اور پھر اسی بیس پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ مذاق بھی بنایا کرتے تھے اور کہتے تھے آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی؟ نبوت کے حقدار تو ہم تھے، ہمارے پاس بیٹے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، ہم سردار ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ کیا تھا. اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان کی اموال، ان کی اولادیں بھلی نہ لگے، بلکہ اللہ کا ارادہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں جو ہیں وہ اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں. وہ یحلفون، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کی، انہم یقیناً وہ لمنکم ضرور تم میں سے ہیں، وما ہم حالانکہ وہ نہیں ہیں منکم تم میں سے، ولکنکم بلکہ وہ قوم لوگ ہیں یفرقون وہ ڈرتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یقیناً وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں. قسمیں کھا کر کیوں کہتے ہیں؟ یعنی جو منافقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل اور ان کے چہرے جو ہیں ان کی مرضی کے منافق وہ ایکسپریشن ان کے وہ مطلب ان کا جو بیہیویئر ہے وہ اس طریقے کا نہیں ہوتا. ان کے دلوں میں کچھ ہوتا ہے، ان کی زبانوں پہ کچھ ہوتا ہے. تو اور پھر آپ منافقی کو آئیڈیلائز نہیں کر سکتے کہ اور اس ٹائم پہ جو منافق تھے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس دور کے منافق ایسے تھے کہ وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے اور حتیٰ کہ وہ تہجد بھی پڑھتے تھے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قسمیں کھا کر کہیں گے، کس بات کو کہیں گے کہ یقیناً ہم تم میں سے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ وہ ڈرتے ہیں. وہ کس بات سے ڈرتے ہیں کہ اب مدینہ میں، کیونکہ مدینہ میں جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ آ گئے اور پھر تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تو اب اسلام کا جو ہے وہ غلبہ ہو گیا تھا. تو انہیں لگ رہا تھا کہ اگر ہم ان کے اسلام کو ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے، اور اسی لیے انہوں نے اس اسلام کو قبول کیا. لیکن ان کے دلوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. بظاہر وہ مسلمان تھے اور وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم ان کے اسلام سے نکل جائیں یا اس کو منع کر دیں کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہاں سے جانا پڑ جائے، یا پھر ہمیں جو مال غنیمت ملتا ہے اس میں ہمارا حصہ نہ ہو۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ حالانکہ مسلمانوں کا غلبہ تھا، اس وجہ سے وہ ایمان مطلب اپنے ایمان کو شو آف کرتے تھے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ منافقت تھی۔ لو، اور اس کا جو بیٹر ایکسپلینیشن ہے تو وہ نیکسٹ آیت میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لو یجدونا، اگر وہ پائیں ملجان کوئی جائے پناہ، او مغاراتن یا کوئی غار، او مدخلن یا کوئی گھسنے کی جگہ، لولو تو وہ لوٹ جائیں الیہ طرف اس کے، وہم اس حال میں کہ یجمعون رسیاں توڑاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ پائیں، یعنی یہاں پہ جو ہے وہ منافقوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اگر وہ پائیں کوئی جائے پناہ، اگر ان کو لگتا ہے کہ ہم کی مطلب کوئی گھسنے کی کوئی جگہ ہو، کوئی سرنگ ہو، کچھ ایسا ہو کہ ہم ان مسلمانوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی ہم اس سورہ کی اسٹارٹنگ سے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو اسلام لے کر نہیں آتا تو پھر وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، اور پھر ان کے بارے میں جو کھلی وارننگ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واحد ایسی صورت ہے، حالانکہ قرآن کے مختلف حصوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن یہ واحد ایسی صورت ہے جس نے منافقین کے اور مشرکین کے تمام ان کے تمام دلوں کو جو ہے ان کے کھول کر رکھ دیا ہے، ان کی جو نافرمانیاں تھیں یا جو ان کے اعمال تھے ان سب کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ کوئی جائے پناہ پائے، کوئی بچنے کی ان کے پاس جگہ ہو نا، کوئی غار ہو جس میں یہ جا کے گھس سکے، تو یہ ہرگز بھی جو ہے پل بھر کی بھی دیر نہیں لگائیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ جس حال میں کوئی انسان رسیاں توڑا کے بھاگتا ہے یا کوئی جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے نا، تو یہ اس طریقے سے بھاگ جائیں گے، لیکن کوئی جائے پناہ یہ نہیں پاتے تو یہ نہیں جا سکتے، لیکن اگر ان کا موقع ملے تو یہ جو ہے ایسے جائیں گے جیسے کہ کوئی رسی چھڑا کے کوئی قیدی بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں جو ہے یہ فرمایا کہ اگر ان کو مل جائے، مطلب کوئی یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، حالانکہ وہ نہ تو ایمان لے کر آتے ہیں اور نہ ہی وہ مطلب ان کا جو ایمان ہے، کیونکہ ہم پچھلے آیتوں میں بھی پڑھ کر آئے نا کہ منافق کا جو ہے ایمان، وہ کوئی ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، کبھی وہ ایمان والوں کی طرف ہوتے ہیں، کبھی وہ جو ہے شرک مطلب کفر کی طرف ہوتے ہیں، وہ درمیان میں رہتے ہیں، نہ تو وہ ادھر جا رہے ہوتے ہیں نہ وہ ادھر آ رہے ہوتے ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے من یلمزک کا جو طعن کرتا ہے آپ پر، پھر صدقات میں، فإن، اور پھر اگر اعطوا دے دیا جائے ان کو، منہا اس میں سے، رضوا وہ خوش ہو جاتے ہیں، وإن، اور کاش، لم یعطوا نہ دیا جائے انہیں، منہا اس میں سے، اذا، تب ہم وہ سب، یسخطون وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں پھر کہا ہے کہ منافقین کا جو رویہ ہے نا وہ ایسا ہے کہ اگر ان کو دے دیا جائے، جیسے کچھ جنگیں تھی، جنگ حنین، اور اس کے علاوہ ایک دو جنگیں اور تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو بہت زیادہ مال دیا تھا، اور ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا نا کہ جنگ حنین میں آئی تھنک بہت زیادہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مال جو ہے وہ مکہ کے لوگوں کو دے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کو کم دیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقات کے بارے میں تعان کرتے ہیں، جس میں سے ایک منافق تھا جس کا نام ذوالخیزرہ تھا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا تو اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کام لے، کیونکہ آپ نے عرب سرداروں کو جو ہے وہ کچھ زیادہ مال دے دیا تھا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور ان سے کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امین بنا کر بھیجا گیا ہوں، کیا میں انصاف نہیں کروں گا؟ کیا میں ایک نبی ہو کر میں انصاف نہیں کروں گا؟ یعنی یہ بات یہ تھا کہ وہ ایک طریقے سے تان کرنے والی بات تھی، جیسے کہ سپوز کوئی انسان بھوے چڑھا کے کسی پہ تان کرتا ہو کہ کیا تم انصاف کر رہے ہو یا تم انصاف کرنا چاہیے، اس طریقے سے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایک طریقے سے تان کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں کچھ بدگمانی پھیل جائے، اس طریقے سے جو ان کا مقصد ہوتا تھا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ پر تانے کشی کرتے ہیں، اور تانا کشی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو لوگوں سے بدظن کرنا۔ اور پھر اس میں یہاں پہ آتا ہے کہ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں بھیجا تھا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سونے کی کچھ چیزیں تھیں جو بھیجی، لیکن وہ مٹی میں کچھ زیادہ تھیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا تو منافقین کو جو ہے وہ کچھ کم مال دیا، اور مطلب مدینے کے لوگوں کو کم دیا، اور جو ہے عربوں میں جو ہے وہ کچھ زیادہ دے دیا، کیونکہ وہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس پر بھی جو ہے بہت سے جو منافقین تھے
انہوں نے اس پر بہت زیادہ اعتراض کیا کہ آپ نے ان کو زیادہ کیوں دے دیا. تو یہاں پہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو ہے ان کا ایمان لانے کا ایک پرپس کیا تھا کہ بس ہم اس لیے ایمان لے کر آئے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مال ملتا رہے، کیونکہ ان کا مین مقصد اسلام لانا اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھا. ان کا مقصد کیا تھا کہ ہمیں مال غنیمت ملتا رہے. اور جیسے ہم پچھلی آیت میں پڑھ کر آئے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جنگ تبوک میں جانے سے اکثر جو منافقین تھے انہوں نے منع کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں وہاں پہ کہ اگر ان کو یہ پتہ چلتا کہ وہاں پہ بہت زیادہ مال ملے گا اور کوئی پاس کی کوئی جگہ ہوتی تو یہ ضرور بس ضرور جاتے، کیونکہ جنگ جو تھی وہ سلطنت روما سے تھی. اور وہاں پہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو خدشات تھے کہ اگر یہ جنگ نہیں جیتے یا مسلمان جو ہے وہ اتنے ابھی طاقتور نہیں ہے کہ وہ روم سے جو ہے وہ جنگ کر سکیں. تو اس لیے ان کا پرپس کیا تھا کہ صرف اور صرف چیزوں مطلب آپ وسلم سے لوگوں کو بدزن کرنا. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پھر اگر دے دیا جائے ان کو ان میں سے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو نہ دیا جائے تب وہ جو ہے ناراض نہیں ہوتے. اسی طرح ایک عمر بن تبلق ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بہت دے دیا جائے تو ان کو ان کی مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف مال کے لیے ہی آتے ہیں، تو ان کو کتنا بھی دے دیا جائے تو ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مال کی وجہ سے نہیں آتے بلکہ ان کو کچھ نہ بھی دیا جائے تو ان کے دل جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں، اور جس میں سے ایک عمر بن تبلق ہیں. اور آپ عمر بن تبلق کہتے ہیں کہ یہ سن کر مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات کہی. ولو اور اگر کاش ولو اور کاش انہم واقعی وہ رضو راضی ہو جاتے ماں اس پر جو آتا ہم دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ رسول اور اس کے رسول نے، وقالو تو وہ کہتے حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، سیؤتینا ان قریب عطا کرے گا ہمیں اللہ تعالیٰ من فضلی اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول، انا یقینا ہم اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغبون رغبت رکھنے والے ہیں. پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ واقعی راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے تو ان کا جو قول ہوتا وہ کیا ہوتا کہ حسبنا اللہ، یعنی کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، اور ان قریب وہ ہمیں زیادہ عطا کرے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول. اور ہم دیکھتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو کچھ دیتے ہیں وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. وہ شکوے شکایت نہیں کرتے. شکوے شکایت یا تو مشرکین کرتے ہیں یا پھر منافقین کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو ان کو دیا ہوتا ہے وہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جو ہے پھر منافقین کے بارے میں بات ہے کہ اور کاش وہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر وہ اور کاش اگر وہ واقعی راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور اس کے رسول نے ان کو دیا ہے تو پھر ان کا جو قول ہوتا وہ یہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور ان قریب ہمیں عطا کرے گا. لیکن وہ تو اپنے رسول سے ہی جو ہے وہ بدگمان ہو جاتے تھے، کسی کو کم دینے پر کسی کو زیادہ دینے پر. جیسے کہ ہمیں یہاں پر عمر بن تبلق کی بات تھی تو یہ اس کے بارے میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف مال کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت دیتا ہے اپنے فضل سے، اور وہ ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں. وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتے جس طرح سے منافقین شکوے شکایتیں کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں اور وہ اسی کی طرف جو ہے وہ پلٹتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، جو کچھ بھی وہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول ہمیں دے گا تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے. الحمدللہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.